اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویورز السلام علیکم، میں سیدہ عظمیٰ زیدی آپ کو اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روحانیت اور کائنات میں انسان کا مقام۔ تو ویورز، ذکر اللہ اور علم روحانیت کی مدد سے ہی انسان اس کائنات میں بلند ترین مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس کائنات میں انسان کا بلند ترین مقام یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بنائی ہیں، جن میں سے 6,000 مخلوقات زمین میں رہتی ہیں، 6,000 مخلوقات آسمانی یا فضائی مخلوقات ہیں، جبکہ 6,000 پانی میں رہنے والی مخلوقات ہیں۔ مگر انسان ان تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری میں مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دیتے رہے ہیں۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کی پرواز کی اڑان اتنی بلند ہے کہ وہ بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیوں اور بادلوں سے بھی آگے پرواز کی طاقت رکھتا ہے۔ مگر علم روحانیت کی نظر میں انسان کا مقام پہاڑوں اور بادلوں کی بلندیوں سے بھی آگے ہے۔ تبھی تو اقبال پہلے کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور اس کے فوراً بعد اقبال کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ یعنی اقبال انسانوں کو پہاڑوں سے آگے ستاروں کو تسخیر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، مگر انسان کا مقام ستاروں سے بھی آگے ہے۔ اور اس کے بعد یعنی شاہین کے بعد، شاہین کی پرواز کے بعد اگر ہم ویورز بات کریں جنات کی، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی طاقت اور اتنی قوت عطا کی ہے کہ وہ جیسا چاہیں روپ دھار سکتے ہیں، جس چیز میں بھی چاہیں سما سکتے ہیں۔ زمین سے نکل کر اگر وہ نظام شمسی کے دوسرے پلینٹس پر بھی جانا چاہیں تو وہاں پر بھی جا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ پہلے اور دوسرے آسمان کی سرحدوں تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر حضرت انسان کی اپروچ اس سے بھی آگے ہے، کیونکہ انسان کے پاس دنیا کی سب سے تیز ترین چیز اس کی قوت ارادی ہے۔ قوت ارادی یعنی انسان کی سوچ، انسان کی سوچ اور انسان کا تصور دنیا کی سب سے تیز رفتار چیز ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ نے اسی تصور کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے پلک جھپکنے کی رفتار سے تخت بلقیس کو منگوا لیا تھا، جسے جنات نے اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود بھی اتنی تیز رفتاری سے لانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے ایک انسان یعنی آصف بن برقیہ نے ممکن کر دکھایا کہ جس کے پاس کتاب کا صرف کچھ علم تھا۔ تو پھر ویور سوچئے کہ اس مومن کا کیا مقام اور کیا منزلت ہوگی کہ جس کے پاس قرآن جیسی کتاب کا مکمل علم ہو۔ انسانی طاقت اور انسانی قوت، اتنی طاقت انسان کا جو تصور ہے اس کی طاقت اور اس کی قوت اتنی ہے، انسان کی جو سوچ ہے اس کی طاقت اور اس کی قوت اتنی ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تبھی تو جلال الدین رومی نے کہا کہ ایک انسان کے اندر کئی ہزار جبرائیل بند ہیں، مگر اسے اس بات کا ادراک ہی نہیں۔ یہی انسان کی سوچ اور انسان کا تصور کی طاقت ہے کہ جسے انسان اپنے پریئرز کے ذریعے، ڈیووشنز کے ذریعے، اپنے میڈیٹیشنز کے ذریعے سے قوی تر بنا سکتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں۔ یعنی یہاں اقبال فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو خدا کو پا لینے کی چاہت رکھتا ہے، اسے ان ستاروں سے آگے جہانوں تک کا سفر کرنا ہوگا۔
اب اگر ہم ویورز شاہین کی پرواز اور جنات کی طاقت کے بعد ہم بات کریں فرشتوں کی، تو فرشتوں کی رسائی اس دنیا میں تو ہے ہی، مگر ان کی رسائی عالم ملکوت تک بھی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرامز کے اندر۔ اس ڈائیگرام میں عالم ملکوت جو عالم ناسوت یعنی ہمارے سولر سسٹم کے بعد پہلے آسمان کے اوپر جو عالم موجود ہے وہ عالم ملکوت ہے۔ فرشتوں کی رسائی یہاں عالم ملکوت تک ہے، مگر انسان کی رسائی اس سے بھی آگے ہے۔ اب اگر ہم بات کریں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی عالم جبروت تک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عالم ملکوت کے بعد دوسرے آسمان کے اوپر جو عالم موجود ہے اسے عالم جبروت کہتے ہیں۔ تو جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی رسائی عالم جبروت تک ہے۔ عالم جبروت میں بیت معمور بھی ہے اور سدرۃ المنتہا بھی ہے۔ براق جس پر رسول خدا سوار ہو کر معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس کی بھی رسائی عالم جبروت تک ہے، مگر انسان یہ عالم جبروت تک، براق کی رسائی بھی عالم جبروت تک ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی بھی عالم جبروت تک ہے، مگر انسان کی رسائی اس عالم سے بھی آگے کے عالمین میں ہے۔ عالم جبروت سے آگے اور عالم عنکبوت سے آگے عالم لاہوت ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عالم جبروت سے آگے عالم عنکبوت اور پھر عالم لاہوت ہے۔ عالم لاہوت تک رسائی رفرف نامی سواری کی ہے۔ اب یہ رفرف نامی سواری کیا ہے؟ یہ سواری وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور رفرف نامی سواری وہ ہے کہ جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر کر رفرف نامی سواری پر سوار ہوئے تھے۔ عالم جبروت میں رسول خدا براق سے اتر کر رفرف نامی سواری پر سوار ہوئے تھے، تو اس رفرف نامی سواری کی پہنچ یا اپروچ عالم لاہوت تک ہے، مگر انسان کی رسائی اس عالم لاہوت سے بھی آگے کے عالمین تک ہے۔ اس سے آگے جو جہان ہے وہ عالم وحدت ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عالم لاہوت سے آگے عالم وحدت ہے۔ عالم وحدت جہاں مقام محمود ہے، یعنی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، جو کل کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو کائنات میں موجود 18,000 عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کے گئے۔ اس عالم وحدت میں فرشتوں تک کی بھی رسائی نہیں ہے۔ یہاں صرف اللہ کے رسول کی نسبت سے، اس عالم وحدت میں صرف اللہ کے رسول کی نسبت سے عاشقان رسول اور عاشقان اللہ تک کی رسائی ہے، کہ جنہیں اردو میں مقیم اور نیام کہتے ہیں، اور انگلش میں اسٹار سیڈ کہتے ہیں، انڈیگو چائلڈ کہتے ہیں، کرسٹل بیبی کہتے ہیں، رینبو چائلڈ کہتے ہیں، یا پھر ہائر سیلیسٹیل بینگز کہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو عاشقان رسول اور آل رسول اور عاشقان اللہ ہیں، اور انہوں نے دنیا میں ذکر اللہ کو اتنا بلند کیا کہ پروردگار عالم نے مقام وحدت کو ان کا پرمننٹ ٹھکانہ بنا دیا۔ ویورز، یہ عالم لاہوت اور عالم وحدت وہ عالمین ہیں جو پانچویں اور چھٹے آسمان کے اوپر موجود ہیں، کہ یہاں پر پرمننٹ جنتیں موجود ہیں، کہ جہاں پر اسٹار سیڈز، انڈیگو چائلڈ اور رینبو چائلڈ یا کرسٹل بیبی رہتے ہیں، یا ہائر اینجلک سیلیسٹیل بینگز رہتے ہیں، ان دونوں جہانوں میں موجود۔ یہاں پر بھی پلینٹس ہیں بہت سارے، اس عالم میں بھی بہت سارے پلینٹس ہیں، اور وہ پلینٹس جو ہیں وہ جنتیں ہیں، پرمننٹ جنتیں ہیں، جہاں پر یہ مقیم اور نیام نامی مخلوقات رہتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور رسول خدا سے اور ان کی آل سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ فرشتوں کا مقام نہیں مگر حضرت انسان کا مقام ہے، مگر انسان اپنے اس فانی جسم یعنی اپنی فزیکل باڈی، یا یوں کہیے کہ اپنے جسم کثیف کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو ناسا کی کائنات پر ریسرچ ہو رہی ہے، یہ اس کا ایک بڑا ثبوت ہے
کہ انسان اپنی فزیکل باڈی سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری یہ فزیکل باڈی تو فانی ہے ویورز، اسے ایک دن مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے۔ انسان اللہ تک اپنے اس جسم کثیف کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے جسم لطیف کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ انسان کے اندر اس کی روح کی 7 نائب روحیں اور بھی موجود ہیں، جسے انسان کی اسپریچول باڈی یا پھر لائٹ باڈی کہا جاتا ہے۔ ان 7 روحوں کی بیداری یا ان 7 روحوں کی ایکٹیویشن کے بعد ہی انسان 7 آسمانوں، ان 7 آسمانوں کا یہ جو آپ کو لیئرز نظر آ رہے ہیں 7 آسمان ہیں۔ جب انسان اپنے اندر موجود 7 روحوں کو 7 لطائف کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تبھی وہ ان 7 آسمان تک کا سفر کر سکتا ہے۔ انسان کی اسپریچول باڈی یا لائٹ باڈی نور سے، روشنی سے تخلیق کی گئی ہے۔ ان 7 روحوں کو علم روحانیت میں لطائف ستہ کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 18,000 مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ 7 روحیں عطا نہیں کی۔ صرف یہ انسان کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 لطائف یا 7 روحیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، جسے روشنی سے تخلیق کیا گیا، جسے نور سے تخلیق کیا گیا، وہ انسان کو عطا کی ہیں پروردگار عالم نے۔ انسان کی یہ 7 روحیں 7 آسمانوں سے لی گئی ہیں، 7 آسمانوں سے لی گئی یہ مخلوقات ہیں انسان کے اندر موجود 7 روحیں، اور ایک جہان سے لی گئی ہیں۔ 7 آسمانوں کے اوپر موجود ہر ایک جہان سے یہ 7 روحیں لی گئی ہیں، اور ایک روح اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، مگر انسان اس سے غافل ہے۔ اس کی آگاہی علم روحانیت کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ انسان کے جسم میں جو 7 روحیں موجود ہیں ان کی طاقت فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تبھی تو اقبال فرماتے ہیں کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، یعنی دشمنی ہے انسان کی افلاک والوں سے، آسمان والوں سے۔ آسمان پر کون رہتا ہے؟ فرشتے جو آسمان کی مخلوق ہے وہ انسانوں کے اس اشرف المخلوقات ہونے کے مقام سے جیلس ہیں، وہ انسان کی اس اشرف المخلوقات ہونے کے مقام سے جلتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی رکوع میں ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے تو وہ اسی حالت میں ہے، کوئی حالت قیام میں ہے تو وہ حالت قیام میں ہی ہے صدیوں سے۔ مگر ان فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ انسان جسے چند سال ہوئے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے، اس نے علم روحانیت سے اپنی روحوں کو اس قدر قوی کر لیا، اپنے اندر موجود 7 لطائف کو، 7 روحوں کو یا اسپریچول باڈی کو، لائٹ باڈی کو اتنا ایکٹیویٹ کر لیا ہے کہ یہ ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ تبھی اقبال نے کہا کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، اس کی کس کی؟ یعنی انسان کی۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، یعنی مومن وہ ہے جو ذکر الہی کے ذریعے سے، ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے اندر سوئی ہوئی روحوں کو جگا لیتا ہے، ایکٹیویٹ کر لیتا ہے، پھر اس کا خاکی جسم نوری جسم ہو جاتا ہے، اس کا جسم کثیف جسم لطیف ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر موجود 7 روحوں کو نور کی طاقت دے کر انہیں جگا لیں، عبادت کی طاقت دے کر، روحانیت کی طاقت دے کر اسے جگا لیں تو ویورز وہ نور کی طاقت سے ہمارے جسم سے نکلیں گی اور وہ 7 جہانوں کا سفر کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ دوست ہے مومنین کا، اور وہ ان مومنین کو اس تاریک دنیا سے نکال کر نوری جہانوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ وہ مومن جو ذکر اللہ کی مدد سے اپنے اندر موجود 7 روحوں کو نور کی طاقت عطا کرتا ہے، پھر اس کے لیے یہ کائنات ایسی ہو جاتی ہے جیسے
ہتھیلی پر رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ جبھی تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات مجھے رائی کے دانے کے برابر ہتھیلی پر محسوس ہوتی ہے، یعنی 7 زمینیں، 7 آسمان، اور ان 7 آسمانوں پر موجود جہان، 18,000 عالمین انہیں ایسے نظر آتے ہیں جیسے رائی کا دانہ ان کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہو۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے آپ سے آگاہ ہونا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ اللہ نے آپ کے اندر کیسے کیسے نوری خزانے پوشیدہ کر رکھے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر کیسے کیسے نوری خزانے پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ تبھی اقبال نے کہا کہ یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، یعنی ہمارے اندر سینکڑوں نوری کاروان موجود ہیں۔ پہلے اپنے اندر موجود ان 7 نوری مخلوقات کو پہچاننا ہوگا، پہچانیں گے۔ پہلے اپنے اندر موجود ہم ان 7 نوری مخلوقات کو پہچانیں گے، وہ اللہ سے آپ کی ملاقات کروانے میں پل کا کام کریں گی۔ یہ 7 مخلوقات، یہ 7 نوری مخلوقات جو ہمارے اندر موجود ہیں، یہ اللہ سے ملاقات کروانے میں ہمارے لیے پل کا کام کریں گی۔ اقبال نے تبھی فرمایا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ویورز، آپ کے اس چھوٹے سے جسم کے اندر پوری کائنات بند ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر کی دنیا کو پہچان لیا تو ہم یہاں سے ہی بیٹھ کر پوری کائنات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم پوری کائنات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے اندر موجود دنیا کو پہچان لیں۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر اے غافل، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر اے غافل، یعنی اقبال انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے غافل انسان، تو خدا کو اور اس کائنات کو اپنے باہر تلاش کر رہا ہے۔ یہ کائنات اور خدا تو تیرے اندر موجود ہے اور تو اسے باہر تلاش کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔